السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ہر دل عزیز ڈرامے دیار یار کی بارے میں بات کریں گے، جس کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ رابی جو ہے وہ دیباج سے کہتی ہے کہ دوسروں کو ظلم کی چکی میں پیسنے والے کو اللہ نے وہاں سے پکڑا ہے کہ وہ شرمندگی کے باعث کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتا۔ تو دیباج بڑا حیران ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا باتیں کر رہی ہو تم؟ تو وہ کہتی ہے کہ میری مونا سے بات ہوئی تھی، اور وہ ایک دم سے خاموش ہو جاتا ہے۔ اور اکمل جو ہے وہ شامیر سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں جتنا تمہیں جانا ہے میں نے، اور جتنی میں تم سے ملاقات ہوئی ہے، تو میں سمجھ سکا ہوں کہ تم رابی کو بیچ دھار میں چھوڑ کر جانے والوں میں سے تو نہیں تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم بھی دیباج کے ہاتھوں مجبور ہوئے ہوگے۔ اور شامیر ملتا ہے رابی سے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنی شادی کے بعد خوش نہیں ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ دیباج نے مجھ سے شادی میرے جرم کی سزا دینے کے لیے کی تھی، اور وہ تمہیں بھی یہی سزا دے رہا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیار یار کی اس قسط میں دیکھا کہ سیما کی بیٹی کی شادی، فریہ کی شادی کی تیاریاں کے سلسلے میں پہلے ان کی منگنی ہونے والی ہے، جو کہ اکمل کے ساتھ ہونی ہے، اور اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور وہ اسی سلسلے میں فریہ آتی ہے اور رابی کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاتی ہے، اور وہاں اس کو شامیر ملتا ہے اور وہ اس سے بات کرتی ہے، اور پھر جب وہ واپس آتی ہے رابی کے پاس تو اسے بتاتی ہے کہ مجھے شامیر بھائی مل گئے تھے، اور انہوں نے اس کا وزٹنگ کارڈ بھی وہ لے کر آتی ہے اس سے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے امی نے بتایا تھا کہ مجھے بہت دکھی لگے وہ، اور امی نے بتایا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے محبت کرتے تھے، لیکن اس لڑکی نے انہیں چھوڑ کر کسی امیر آدمی سے شادی کر لی۔ تو یہ سب سن کے بڑا دکھی ہو جاتی ہے رابی، اور وہ کہتی ہے کہ لیکن وہ بڑی ترقی کر گئے ہیں، اور انہیں ایک بہت بڑی فرم میں وہ جیم ہو گئے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے ان کی ترقی دیکھ کر۔ اور پھر جب وہ واپس گھر آتی ہیں دونوں، اور تو فریہ رابی کو گفٹس دیتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ میں نے آپ کے لیے لی تھی چیزیں، اور وہ گفٹس کے پیک جو ہیں وہ وہیں پر اس کے بیڈ روم میں رکھتی ہے اور چلی جاتی ہے وہاں سے۔ تو جب وہ سوٹ نکالتی ہے تو اس میں سے ساتھ وہ وزٹنگ کارڈ بھی باہر گر جاتا ہے، اور وہ سوٹ رابی کو دیتی ہے۔ اور جب دیباج آتا ہے گھر تو وہ آ کے روم میں آتا ہے اور آ کے دیکھتا ہے تو وہاں اس کو شامیر کا وزٹنگ کارڈ پڑا ہوا مل جاتا ہے۔ اس کو تو غصے کی انتہا نہیں رہتی اس کو، اور رابی جب آتی ہے تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے یہ کارڈ، تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ مجھے نہیں پتہ یہ یہاں کیسے آیا۔ تو کہتا ہے کمال ہے، تمہارے چیزوں میں نکلا ہے اور تم کہتی ہو کہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ میں اور فریہ گئے تھے ہم شاپنگ کرنے، تو وہاں فریہ کو ملا تھا شامیر۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا، بڑی اچھی قسمت ہے تمہاری، جہاں تم جاتی ہو وہاں وہ شامیر بھی آ جاتا ہے، اور وہ ہمارے بیڈ روم میں کب آنے والا ہے؟ تو وہ غصے سے اسے کہتی ہے کہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ اسے حیران ہوتا ہے، اسے سنتا ہے، اور پھر دونوں کی خوب تلخ کلامی ہوتی ہے، اور چلا جاتا ہے وہاں سے۔ اور پھر ان کی منگنی میں اس کے سیما کا فون آتا ہے دیباج کو کہ کل تمہاری بھانجی کی منگنی ہے، اور تم نے آ کے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ کیا تیاریاں چل رہی ہیں، کیا انتظام ہو رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ فریہ سب انتظام بڑا اچھا کر لے گی۔ تو کہتی ہے کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تم میرے اکلوتے بھائی ہو، تمہیں آنا چاہیے تھا۔ اب کل تم فنکشن سے پہلے آ جاؤ گے، اور مہمانوں کی طرح نہیں آنا، تم اور رابی ذرا جلدی آ جانا، تو میں دادو کو صبح ہی بلا لوں گی۔ اور پھر وہ اس کے ذہن میں ایک اسکیم آتی ہے، اور وہ اجمل کو بلاتا ہے اپنے آفس میں، اور اسے کہتا ہے کہ وہ کل اکمل کی منگنی ہونے والی ہے، تو تم آپ اور بھابھی جو ہیں وہ اس منگنی میں نہیں جائیں گے۔ تو بڑا حیران ہوتا ہے کہ کیوں نہیں جائیں گے، میرے بھائی کی منگنی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نہیں جائیں گے، اور آپ سمجھے کہ یہ میرے احسانوں کا جواب ہوگا کہ آپ اس میں نہیں جا سکتے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ شادی ہو۔
اب وہ مجبور ہو جاتا ہے اجمل، اور گھر آ کے بھی بڑا پریشان ہوتا ہے، بیوی کے پوچھنے پر وہ ساری بات وضاحت کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس نے اتنے احسانات ہم پہ کیے ہیں، میں تمہیں منع بھی کرتا تھا کہ تم اس طرح سے مت کرو، اس سے اس کے احسان مت لو، اب دیکھو وہ یہ سارے جو ہیں وہ ہم سے اس کے بدلے لینا چاہتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم جائیں گے ضرور، کیا کر لے گا وہ؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ آج بھی مجھے بہن کی دھمکی دی ہے، اور وہ اس کو گھر بھیج دے گا، اور اس کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دے گا، تو میں سوچتا ہوں کہ اب ہم کیا کریں۔ اور صبح بھی وہ دونوں اسی بات کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو اکمل ان سب کی باتیں سن لیتا ہے، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ دیباج کے مجبور کرنے پر یہ دونوں نہیں چاہتے کہ وہ شادی پر جائیں، اور وہ میری شادی بھی نہیں ہونے دینا چاہتا۔ تو وہ جاتا ہے فریہ کے پاس اور اسے ملتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ میں یہ منگنی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم نکاح کر لیں، تو اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے، تو اب تم اپنی امی سے بات کر لو، آنٹی کو منا لو اس بات پہ، تو ہاں بھی ہم منگنی نہیں کرتے۔ وہ بڑا حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کیا ہے، مجھے کوئی تو وجہ ہوگی، مجھے بتاؤ، جس پہ وہ ساری بات جو ہے وہ فریہ کو بتا دیتا ہے، اور فریہ ماں کو جا کے کہتی ہے کہ یہ منگنی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ پریشان ہو کے دیباج کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ این ٹائم پہ آ کے اکمل نے منع کر دیا ہے شادی کرنے سے، تو بڑا خوش ہوتا ہے دیباج، اور کہتا ہے کہ چلو اچھا ہوا، وہ لڑکا اس قابل ہی نہیں تھا۔ اور پھر وہ بہن منع کرتی ہے کہ دادو کو سنبھال لو اور انہیں ذرا سمجھا دینا، میں ابھی آتی ہوں، اور لیکن تم رابی سے مت الجھنا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس بارے معاملے میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو کیوں کچھ کہوں گا، وہ تو اتنی خوش ہے اس کی منگنی پہ جانے کے لیے۔ اور پھر بعد میں اس کو کہتا ہے کہ دیکھ لیا تم نے اس کا حال، اس نے عین وقت پہ شادی سے انکار کر دیا ہے۔ رابی کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہتی ہے آپ کیوں اتنے خوش ہو رہے ہیں ان کی شادی نہ کرنے پر؟ اور پھر جب وہ اپنی فریہ کے ساتھ جاتی ہے شاپنگ کرنے کے لیے، تو وہاں اس کو ایک لڑکی ملتی ہے جس کو فریہ بڑے خوشی سے ملتی ہے، اور پھر اس کا تعارف کرواتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ ہمارے ماموں کی ایکس وائف تھی مونا، اور مونا سب کو کہتی ہے کہ یہ کرنٹ وائف ہے میرے ماموں کی رابی۔ تو وہ اس کو دیکھ کے کہتی ہے کہ اچھا، اس کا مطلب ہے تمہارے ماموں کے معیار پر یہ پوری اتر آئی۔ تو کہتی ہے کہ ہاں یہ بہت سویٹ ہیں، بہت اچھی ہیں۔ اور پھر رابی کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ دیباج کی بیوی رہ چکی ہے، تو وہ اس سے اس کا فون نمبر لیتی ہے، اور پھر ایک دن اسے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ مجھے ساری وضاحت بتاؤ کہ تم کیوں اس کو چھوڑ کر گئی تھی اور کیا بات ہے۔ اس طرح دونوں کی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے، اور پھر جب گھر واپس آتی ہے اور دوبارہ اس کو مونا کا فون آتا ہے، اور مونا اس کو وضاحت کر دیتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ مجھے بھی دادوں نے یہی انہی باتوں میں الجھایا تھا، اور کہا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا جب اس کی اولاد ہو جائے گی، لیکن ان کو بھی یہ نہیں پتہ ہے کہ دیباج میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ باپ بن سکے، اور یہ بات سن کے کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہیں بھی، اگر تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے، اور کہیں تم دادوں کی باتوں میں آ کے وقت اپنا نہ ضائع کرنا۔ یہ سب سن کے وہ بہت پریشان ہوتی ہے، اور جب اسے اکمل کا فون آتا ہے کہ تم کل میری منگنی ہے، تم آئی نہیں ہو گھر پہ، تم میری اکلوتی بہن ہو، کیسی بہن ہو، آؤ آ کے تیاری کرو۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس کی آواز سے اس کو لگتا ہے کہ رابی جو ہے وہ بڑی اپسیٹ ہے، تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو وہ کہتی ہے ہاں بس میں آؤں گی گھر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے بھائی بھابھی مجھے شاید گھر میں نہ رکھیں گے۔ تو پھر وہ اسے بڑی تسلی دیتا ہے کہ نہیں، تمہارا گھر ہے، تم ضرور آؤ یہاں پہ۔ تو کہتی ہے کہ ہاں میں آؤں گی، اور آ کے ہم بہت ساری باتیں بھی کریں گے۔ اور اکمل جو ہے وہ کافی حد تک سمجھ رہا ہے کہ رابی پریشان ہے، اور یقیناً اس کو کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دیباج کی جو نیچر ہے وہ کیسی ہے، اور رابی دیباج کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ منگنی ہو پاتی ہے یا نہیں، اور آگے یہ رشتہ بھی چلتا ہے یا نہیں چلتا، اور کیا اکمل جو ہے وہ بہن کی خوشیوں کے لیے اور اس کا ساتھ دے گا، یا اس کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ دیار یار۔